والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومفيانا ومدنيانا وعربيانا وقريشيانا سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر منك وجهك المنير لقد نوير القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تمہیں قصۂ مختصر محمد سر قدرت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے مصطفیٰ کو خدا جانے قسمت والے ونجن مدینے تے دیکھن مدینے دیا گلیاں قربان تیواں انہاں گلیاں تو جتا سونے مدنی لایا گلیاں حمدللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کا ذکر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا آسمانوں پہ بلایا آپ نے اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے بھی دیکھے اور جتنے جہان اللہ رب العزت نے 18,000 جہان
بشارت کی، اور اللہ رب العزت نے ایک رات کو 18 سال کی بنا دیا۔ 18 سال تک یعنی آپ پورے زمین و آسمان کی سیر کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان متفق کر دیے، رک گئے جہاں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ جب میرے آقا گئے اللہ رب العزت کی دربار میں تو رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلا قاب قوسین، کہ اے محبوب کے اور قریب آ جائے، اور قریب آ جائے، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ فرمایا قاب قوسین کے ایک دوسرے کے قریب۔ رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب اب تو اپنے بشریت کے جو پردے پہنے ہیں وہ اتار دے، اور میں اللہ رب العزت تمہارا دیدار کروں اور تم میرا دیدار کر، اور میں تمہیں دیکھتا رہوں تم مجھے دیکھتا رہے، یہاں کو تیسرا دیکھنے والا نہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، سامنے بیٹھ کر مالک کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتا رہا کہ رب آرنی، کہ اللہ رب العزت مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، تیری آنکھ نہیں مجھے دیکھنے والے۔ بار بار کہا رب کائنات رب آرنی، رب آرنی مجھے دیدار کرا دے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لن ترانی، تیری آنکھ نہیں میرا دیدار کرنے والے، میرا دیدار کرنے والا اور ہی ہے۔ جب طور پر بلایا تو رب کائنات نے تجلی ڈالا، اور موسیٰ کلیم اللہ بھی بے ہوش اور طور بھی ذرا ذرا۔ جب ہوش میں آئے کہا موسیٰ کی زیارت کر لی۔ رب کائنات فرمایا میری زیارت تو نے کی ہے، تو ایک تجلی پھر میرا آیا ہے وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کعبہ قوسین او ادنا، کہ میرے قریب ہو کے بیٹھ تو مجھے دیکھتا رہے، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ محب جیسے آپ نے محبوب کو دیکھتا ہے تو فرمایا بزرگان دین فرماتے ہیں جیسے غار کے اندر حضرت صدیق اکبر اپنے محبوب کا دیدار کیا، اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح محبوب کا دیدار کیا، اور رب کائنات نے بھی پیارے محبوب نے بھی اللہ رب العزت کا اسی طرح دیدار کیا۔ تو جب یہ دیدار کرتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب زمین سے لے کر سب چیز میں اللہ کی جو بنائی ہوئی وہ سب کی سب نیچے ہے، تو سب کے اوپر آئے، اب بتلا کہ میرے لیے کیا لے کے آیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب کیا لے کے آیا ہے؟ تو میرے آقا وہاں بولے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تبارک و تعالی التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اللہ تبارک و تعالی میری جانی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری قولی فعلی عبادت بھی تیرے لیے، میرا مالک کا سب چیز میں نے تیرے لیے لے کر آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب تو نے 3 تو سے بھیج دیے، میں نے بھی 3 آج تک چھپا کے رکھے ہیں، کسی کو نہیں دیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ محبوب کے سلام بھی تیرے ہوتے، ورحمۃ اللہ رحمتیں بھی تیرے ہوتے، وبرکاتہ اور برکتیں بھی تیرے لیے۔ فرمایا کہ 3 تحفے تم لے کے آیا، 3 میں نے تیرے لیے رکھے، آج تک کسی کو یہ
کرے گا میں اللہ رب العزت وہ بھی قبول کر لوں گا۔ فرمایا رحمت اللہ، فرمایا کہ میں نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا، اگر کسی کو پر اپنی شفقت کرے گا تو کہے گا کہ سلما شیطا، کہ اے مانگنے والے آؤ آج مجھ سے مانگ لو۔ فرمایا میں نے رحمت بھی تیرے اوپر ڈال دی کہ تو تقسیم کرتا جا، واللہ یعطی قاسم، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا، تمہیں آگے تقسیم کرتا جا۔ فرمایا برکاتہ، کہ ساری کی ساری برکتیں بھی میں نے تیرے لیے بھیجی، جہاں جا کر اپنی انگلی پانی کے اندر ڈالے گا تو وہ پانی ختم نہیں آئے ہوگا۔ فرمایا جس دودھ کے اندر تو اپنی انگلی ڈالے گا وہ دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اگر تنور کے اندر روٹی لگائے گا سب روٹیاں پک جائیں گی، تیرے والی روٹی نہیں پکے گی۔ جس کھجور کے اندر تو ہاتھ لگائے گا اس کھجور کے اندر اتنی برکت آ جائے گی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اگر تو اپنی انگلیوں سے چشمہ جاری کرے گا تو اتنا چشمہ جاری ہو جائے گا کہ سارے لوگ پانی پی جائیں گے تو پھر بھی ان کے اندر وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ چلیے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ تین تحفے مل گئے، ملنے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی میں تو اپنی جھولی بھر کے لے جاؤں، دامن بھر جاؤں، اور وہ لوگ جو میرے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیے، سینے پہ پتھر رکھ دیے، گردن پہ جلاد بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ اے بلال بتا اس معبود کا کلمہ چھوڑے گا کہ نہیں؟ بلال نے کہا کہ جان تو دے سکتا ہوں پر میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میرے نام پر وہ جو قربانیاں دے رہی ہیں رب کائنات وہ میری امت کہاں جائے گی؟ رب کائنات نے فرمایا کہ معبود تین تحفے تو نے دیے، تین میں نے عطا کیے، کہ اگر تو خاموش نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ میرے ان لوگوں کے لیے بھی دے جن نے میری جانیں قربان کر دی۔ تو رب کائنات نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میرا معبود کہ میں سلام ان کے اوپر بھی بھیجوں گا جو تیرے ساتھ مل جائیں گے، وسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور فرمایا کہ یہ تم ایک لوگ آ گئے مجھے ماننے والے، میری امت گنہگار، صرف اس نے کلمہ پڑھائے اور کوئی عبادت نہیں کی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ معبود اگر تو کہتا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دیتے جائیں میں اللہ رب العزت رحمت بھی بھیجوں گا، برکت بھی بھیجوں گا، سلام علینا، ان کے اوپر میں سلام بھی بھیجوں گا، ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ صرف ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ رب العزت ان کو بھی عطا کر دوں گا۔ میرے محبوب اللہ کی دربار میں جا کر بیٹھے، پھر بھی اپنی امت گناہگار کو نہیں بلایا، کہا رب کائنات میری امت گناہگار کہاں جائے گی؟ رب کائنات نے فرمایا صرف اتنی گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں ان کو بھی معاف کرا۔ جب میرے آقا یہ چیزیں لے کر واپس آئے تو رب کائنات نے فرمایا کہ 50 نماز آپ کی امت کے لیے اور 1 مہینے کے روزے۔ جب آپ لے کر واپس آئے آگے موسیٰ کلیم اللہ ملے، پوچھا یا رسول اللہ بتلاؤ کہ اللہ رب العزت نے کیا تحفہ دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات نے 50 نمازیں عطا کی اور 1 مہینے کے روزے۔
موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نماز 50 نہیں پڑھے گی میری امت پر، یعنی 3 نمازیں فرض تھی، یہ وہ 3 نہیں پڑھ سکے، یہ 50 کیسے پڑھے گی؟ اللہ کی دربار میں جائیں اور کمی کرا کے لیں۔ تو میرے آقا پھر واپس گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 نمازیں معاف ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ 5 نمازیں معاف ہوئی۔ پھر اللہ کی دربار میں گئے، رب کائنات نے 10 نمازیں معاف کر دی۔ پھر واپس آ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کو 40 ہوئی، فرمایا نہیں پڑھیں گے اور جا کے کم کرواؤ۔ پھر اللہ کی دربار میں گئے، رب کائنات کہ میری امت اتنی نماز نہیں پڑھے گی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازیں معاف کر دی۔ پھر آئے موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ 30 ہو گئی کہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ پھر اللہ کی دربار میں گئے تو رب کائنات نے 10 اور کم کر دی۔ اسی طرح حتیٰ کہ 5 نمازیں آ کر بچی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب کہ نمازیں تو معاف ہو گئی، تو میں نے 50 نماز کا حکم دیا تھا، باقی 5 بچی، نمازیں کم ہو گئی، پر ثواب میں 50 کا دوں گا۔ ثواب کے اندر کمی نہیں ہوگی، نماز کے اندر کمی ہو گئی، 5 نمازیں پڑھیں گے تو میں رب کائنات 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ جب واپس آئے موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائے، کہا کہ یہ 5 نمازیں بچی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی، ایک اور چکر لگائے سے کچھ اور کم کرا کے لے آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ آپ مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے دربار میں جو ہم جیسے جو نہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ چلو ایک چکر لگا لیتے تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ 50 سے 5 نمازیں آن بچی تو موسیٰ کلیم اللہ سچا تھا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، وہی بات ہے کہ ہم نہیں پڑھتے نماز۔ 5 نمازیں بچی ہے وہ بھی ہمیں پڑھنا گوارا نہیں ہوتی۔ جب یعنی کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے پھر تو اس وقت پڑھتے ہیں، جب وہ تکلیف اور مصیبت ڈر جائے پھر کوئی نماز نہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کیا ملتا ہے، نماز تو ایک ورزش ہے، یعنی جس طرح جو آدمی کو ورزش کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز صرف ورزش ہے، اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ ورزش تم کرتے ہو، اس کا کچھ نہ پڑھو تو بہتر ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ کا اگر دیدار کرنا ہے تو تم نماز پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے یہ نماز ہے۔ جو آدمی اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ نماز کے اندر کرے، اگر اس حال میں کر جائے تو مالک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا تھا جب اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہوتا۔ اگر اسی طرح ہم بھی نماز پڑھیں تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کا دیدار ضرور ہوگا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں تو دنیا میں خیال آ جاتے ہیں بھی کتنے پیسے کمانے ہیں، کیا کام کرنا ہے، نماز کے بعد کیا جا کے کریں گے، یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ اس لیے جس طرح کے خیال ہیں اس مالک کا دیدار بھی نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے گندے خیال آتے ہیں، ایسے گندے خیال آتے ہیں کہ کبھی کبھی تو کفر کو قریب ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، تم نماز پڑھتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ سب خیال ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس نماز کا کیا فائدہ جی، نماز شروع کریں تو ہمیں تو دنیا میں خیال آ جاتے ہیں، نماز یہاں پڑھتے ہیں ہم عمر اور کسی جگہ پہ رہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ اگر یہ کام ہوتا تو میرے آقا اپنے غلام کو فرماتے کہ اگر یہ خیال آتے ہیں تو چھوڑ دیا کرو، فرمایا نہ، اگر یہ خیال آتے ہیں تو آنے دو، تم نماز پڑھتے رہو، ایک وقت آئے گا یہ خیال ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے روزے عطا کیے، 5 نماز
دروازے کی کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی ہے جس پانی سے آپ نے وضو کیا، وضو والا پانی ابھی تک وہ بھی چل رہا ہے۔ جس بستر کے اندر آپ آرام فرماتے وہ بستر بھی اسی طرح گرم ہے۔ 18 سال گزر گئے، آپ کو بستر چھوڑے ہوئے، پانی کو چھوڑ کر اس کنڈی کو چھوڑ کر گئے، تو اسی طرح ہل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم کہ لوگوں یہ پانی بھی چلتا رہے اور کنڈی بھی ہلتی رہے، یہ بستر بھی گرم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو بلایا، جب واپس آئے تو مکے کے اندر اعلان کیا کہ اے مکے والوں، ایک رات میں زمین و آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اس وقت صدیق اکبر موجود نہیں تھے، آپ اپنا بال دیکھنے کے لیے گئے تو ابو جہل کہاں پہنچ گیا، کہے صدیق اکبر یہ بدلا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک رات میں زمین و آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، پوری کائنات کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا صدیق تم مان لے گا؟ کہا کہ ابو بکر کہ تم مان لے گا؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا بندہ ہے بھی نہیں کہ ایک رات میں پوری دنیا کی سیر کر لے۔ باتیں کر کے بڑا ابو جہل کا من ہوتا اتنا دانا تھا کہ اس نے جیسا مکے میں کوئی نہیں۔ اس نے جب ابو بکر صدیق کو پٹیاں پڑھانے کے بعد کہا کہ اب یہ پکا ہو گیا ہے، اب بتلاؤ۔ کہا کہ اے صدیق اکبر، جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک رات میں میں پوری کائنات کی سیر کر کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر سوچا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کیا، اس وقت سے کہہ دیا کہ صدقتا، کہ اگر یہ کلمے میرے محبوب کے ہیں تو سچ فرمایا۔ ابو جہل کہنے لگا صدیق پہلے تو تم مانتا نہیں تھا، کہا کہ اگر کوئی آ کر کہے تو نہیں مانوں گا، میرا محبوب ایک رات کے اندر پوری کائنات کی سیر کر سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اس دن سے پہلے تو نام آپ کا ابو بکر تھا، اس کے بعد آپ کا نام صدیق رکھ دیا کہ بغیر تصدیق کیے آپ نے صداقت کی گواہی دے دی کہ میرے محبوب نے سچ کہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب کہ آپ جب مکہ میں مدینہ کعبہ میں جا کر بیٹھے تھے، میں نے آپ کی امت کے گناہ پیش کیے، آپ غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا کہ آپ نے امت کے گناہ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بھی یہ پریشانی برداشت نہیں ہوئی کہ میرا محبوب پریشان ہو جائے، کوئی ایسی چیز دکھلاؤں کہ دیکھ کر یہ خوش ہو جائے۔ میں نے اس لیے آسمانوں پر بلایا کہ آ کر دیکھیں کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میں اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ لوکان خطیئت ابن آدم تملا اللہ کلہا، کہ محبوب کہ تیری امت کے ایک بندے کے اتنے گناہ ہو کہ زمین بھی بھر جائے، آسمان بھی بھر جائے، پوری دنیا اور کائنات کے اندر ایک آدمی کے اتنے گناہ ہو، لوکان خطیئت ابن آدم، میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک قطرہ آئے گا تو سارے کے سارے دھل جائیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب میں نے تمہیں معراج تو اس لیے کرایا تھا کہ میں اللہ کی رحمت تو دیکھ تو گناہ دیکھ کر غمزدہ ہو رہا ہے، میں مالک کی رحمت بھی دیکھ کے کتنی وسیع ہے، اپنی رحمت سے معاف کرتا۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرایا، اللہ کی رحمت دیکھ اور فرمایا کہ سچے اور جھوٹے کا بھی کہا۔ ایمان کا دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں، کہ ایمانداری کا پتہ اس وقت چلے گا جب چھاننی لگے گی نا، پتہ لگے گا کہ کون ایماندار ہے کون سردار دعویدار ہے۔ جو ہر آدمی کہتا تھا کہ میں ایماندار ہوں، جب میرے آقا نے آ کر ذکر کیا جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کا ایمان خراب، جن لوگوں نے تصدیق کر دی وہ صدیق اکبر بن گئے۔ تو فرمایا اس لیے میں نے معراج کرایا تھا، سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے، ان کے ایمان کا پتہ چل جائے۔
میرے آقا کے صحابہ جتنے بھی تھے، میرے آقا جو کہتے تھے اگر کوئی بات آ کر سناتے تھے اس کی تعویلیں نہیں کرتے تھے، یہ اس طرح ہوگا، ایسا کر لے، یوں کر لے، یہاں کر لے، فرمایا کہ نہیں، جو کچھ کہا ہے میرے محبوب نے سچ کہا۔ کیونکہ ہمیں کوئی آپ کو مسئلہ آ کے بتائے نا، ہم اس کی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے کیوں ہوا جی، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے جی، یہ ہم دنیا کے معاشرے کے خلاف ہے جی، یعنی پتہ نہیں کتنی دلیلیں پیش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ہم خاموش ہو جاتے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا وہ سچ ہے، میری سوچ جو ہے یہ کم ظرفی ہے، میری سوچ جو ہے یہ کم ہے۔ میرے آقا کا فرمان جب بھی آ جائے آپ اس کے لیے تعویل نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں، اس کو تسلیم کریں کہ میرے آقا کا فرمان یہ سچا ہے۔ اگر تعویلیں پیش کریں گے تو ہمارا ایمان جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا، ان کے مزاج کے خلاف بات آ جائے بڑے دلیل پیش کریں گے، اس لیے کہ یہ بات نہ ماننی پڑے بھی، تو نہیں مانتا تو نہ مان، اس چیز کا انکار تو نہ کر، انکار کرنے والا وہ ایمان سکھائے۔ کافر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا اس کا انکار کر دیا، وہ آدمی یہی کافر۔ کافر کا معنی یہ منکر آدمی، نہ ماننے والا وہی آدمی۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی باہر کھڑا ہے نا، اس کو یہ کہو کہ چل نماز پڑھنے کے لیے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، انہیں اللہ کی عبادت سے اس نے انکار کر دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کو یہ کہو کہ چل مسجد میں چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کیوں وہ آدمی انکار نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ ہیں کئی دفعہ کہا تم جا کے پڑھو، یہ ہم نہیں پڑھتے، انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد ایمان سے بات۔ اس لیے فرمایا کہ جب پیارے محبوب کا فرمان آ جائے انکار نہ کرو، چپ ہو جاؤ، اگر اس پر تم عمل نہیں کرتے تو نہ کرو، اور اس چیز کا انکار نہ کرو، اگر انکار کر دیا تو حضرت کائنات نے پیارے محبوب کو معراج کرایا بھی اس لیے کہ ماننے والا کون ہے اور نہ ماننے والا کون ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں یہ طاقت اور قوت عطا کرے جو محبوب جو کچھ کہا ہے اس کو پر ایمان رکھ لے اور اس کو سچے دل سے مان لے۔